نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وان لكم في الانعام لعبرة، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں ایک عبرت ہے، مویشیوں میں ایک سبق ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ، ہم پلاتے ہیں تم کو اس میں سے جو اس کے پیٹ میں ہوتا ہے، من بین فرث و دم، گوبر اور خون میں سے۔ کیا پلاتے ہیں؟ لبنا خالصا، خالص دودھ، ملاوٹ والا نہیں، سائغن، خوشگوار، للشاربین، پینے والوں کے لیے۔ یعنی گائے جب گھاس کھاتی ہے، ایک ہی میدے کی غذا مختلف شکلوں میں باہر آتی۔ دودھ دینے والے جتنے بھی جانور ہیں، ان کی عجیب کیمسٹری ہے اور عجیب نظام ہے ان کے اندر، کہ جو کچھ وہ کھاتے ہیں اس سے ایک طرف کیا بنتا ہے؟ گوبر، دوسری طرف خون، اور ان دو کے بیچ میں سے دودھ، جو انسان کے لیے مکمل غذا ہے۔ آپ دیکھیں گے جیسے زمین میں کیا ہوتا ہے؟ مٹی ہوتی، پانی ہوتا ہے، لیکن درخت آپ کے لیے میٹھے پھل لاتے ہیں۔ یہ سب کچھ خود تو نہیں ہوتا، اللہ کی قدرت ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جانوروں میں بھی نر اور مادہ دونوں ہوتے ہیں، یعنی گائے صرف گائے نہیں ہوتی، گائے اور بیل بھی ہوتا ہے، بکری اور بکرا بھی ہوتا ہے، لیکن دودھ صرف بکری میں بنتا ہے یا گائے میں بنتا ہے؟ دونوں ہی گھاس کھاتے ہیں اور برابر کا کھاتے ہیں۔ ایک کے ہاں صرف خون اور گوبر بن رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ دودھ پروڈیوس کر رہا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ فرض کا لفظ بھی جو ہے یہ بھی حیرت انگیز ہے، کیونکہ جو فضلہ باہر آتا ہے گوبر، اس کو عربی میں روس کہتے ہیں۔ یہ فرض اس وقت تک کے لیے جب تک وہ جسم کے اندر ہوتا ہے، اس کو فرض کہتے ہیں، اور دم، خون بھی جسم کے اندر ہوتا ہے۔ تو خون اور گوبر، ان دو کے بیچ سے دودھ آتا ہے، اور کتنا صاف ستھرا۔ ان دو کا رنگ دیکھیں، ان دو کی اسمیل دیکھیں، ان دو کی ساخت دیکھیں، اور اس کے بعد دودھ۔ یہ کون ہے جس نے اس اندھیرے پیٹ میں ایسی فیکٹری لگائی جو تمہیں اتنی مکمل غذا فراہم کرتی ہے؟ یعنی کتنی حیرت کی بات ہے نا، کتنا پاکیزہ، خوشگوار، خالص اور سائغ للشاربین، اور پھر کتنی کثرت سے ہوتا ہے، اور کیا کچھ اس سے آگے آپ بناتے ہیں، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی کھانا کھاؤ تو یہ کہو اللہم بارک لنا فی واتمنا خیرا منہ، اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت دے اور ہمیں اس سے بہتر کھلا۔ اور جب دودھ پیو تو کہو اللہم بارک لنا فی وزدنا من، اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت دے اور ہمیں اس سے زیادہ دے۔ یعنی کھانے کے لیے کیا دعا کہی گئی کہ اللہ ہمیں اس سے بہتر دے، لیکن دودھ کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ اس سے بہتر دے، کیونکہ وہ خود ہی سب سے بہتر ہے۔ اور دودھ کے لیے جو دعا کہی گئی وہ کیا ہے کہ اس سے زیادہ ہمیں عطا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو جو غذا پلائی ہے دنیا میں آنے کے بعد، وہ ماں کا دودھ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج پر دودھ پیش کیا گیا تھا، کیونکہ وہ بہترین غذاؤں میں سے ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ، اور کھجور کے درختوں کے پھلوں سے۔ ثمرات ثمرہ کی جمع ہے، اور نخیل کھجور کے درخت کو کہتے ہیں، نخلہ اسی سے ہے۔ نحل اور نخل دونوں میں ایک نقطے کا فرق ہے، اور کھجور کے درختوں کے پھل یعنی کھجوریں مراد ہے۔ والآناب، اور انگور۔ تتخذون منہ، تم بنا لیتے ہو اس سے، سکرن، نشہ آور، ورزقا حسنا، اور پاکیزہ رزق بھی، اچھا رزق بھی، عمدہ رزق بھی۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیتن، البتہ ایک نشانی ہے، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، لیکن
اس چیز کی طرف متوجہ کیا گیا کہ اللہ نے تمہیں بہترین قسم کے پھل دیے جو رزق حسنہ کا کام دیتے ہیں، غذائیت سے بھرپور ہیں، صحت مند ہیں، تمہاری صحت کے لیے مفید ہیں، لیکن تم ان سے صحیح فائدہ اٹھانے کی بجائے ان سے نشہ آور چیز بھی بنا لیتے ہو۔ اس سے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے پانی کا ذکر کیا کہ آسمان سے پانی اتارا، دوسری آیت میں دودھ کا ذکر کیا، اب تیسری آیت میں نشہ آور ڈرنک کی بات ہو رہی ہے اور اس کے مقابلے میں عمدہ رزق کی۔ یہ تین مشروبات جو ہیں، یعنی پانی، دودھ اور اس کے علاوہ جوسز، یہاں انگور اور کھجور کے جوس کی طرف دراصل اشارہ ہے کیونکہ سکر کا اپوزٹ پھر رزقن حسنہ میں مراد جوس بنتا ہے۔ یہ سب انسان کے پلانے اور انسان کو سیراب کرنے اور انسان کو صحت مند رکھنے کے لیے اللہ تعالی کے خاص انعامات یا نعمتیں ہیں، لیکن انسانوں نے ان کا استعمال بسا اوقات درست طور پر نہیں کیا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں ان کا صحیح استعمال بھی ہے اور غلط استعمال بھی۔ ہر چیز کا کچھ فائدہ بھی ہے اور اس کا نقصان بھی، اور اس کے لیے بطور مثال کھجور اور انگور کی بات کی گئی کہ ان دونوں میں فائدے بھی ہیں، اور فائدے کیا ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں بھی غذائیت سے بھرپور ہیں، اس سے جسم کو توانائی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان اس کو نشہ آور بنا لیتا ہے تو یہی چیزیں انسان کے جسم اور عقل دونوں کو نقصان دیتی ہیں۔ جن مشروبات کا یہاں ذکر ہے اور پھر اگلی آیت میں بھی ایک اور مشروب کا ذکر ہے جو شہد ہے، یہ مشروبات دنیا میں بھی فائدہ مند ہیں اور جنت کے مشروبات میں سے بھی ہیں۔ دنیا کی شراب کے مقابلے میں جنت کی شراب بہت مفید ہوگی، لیکن وہ نشہ آور نہیں ہوگی۔ اب قرآن کا انداز دیکھیے کہ یہاں پر ابتدا میں کتنی حکمت کے ساتھ انسان کے شعور کو بیدار کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے کھجوریں اور انگور پیدا کیے، تم ان سے نشہ آور چیزیں بنا لیتے ہو۔ پہلے ہی درجے پر یہ نہیں کہا کہ نشہ حرام ہے، پہلے درجے پر کیا بتایا کہ جس چیز سے تم نشہ بنا رہے ہو یہ تو رزق حسن بھی ہے اور بہت فائدے کی چیز بھی ہے۔ اے عقل رکھنے والے انسان، تو اپنے فائدے کی بجائے نقصان پہ کیوں تلا ہوا ہے؟ کیا خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا، ایک لطیف اور ایک خاموش انداز ہے بات پہنچانے کا۔ اس کے برعکس جب ہم تبلیغ کرتے ہیں تو پہلے ہی درجے پر حلال اور حرام کے فتوے سنانے لگتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس میں نشانی ہے عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور وحی کی تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف۔ النحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، جو عام مکھی سے بڑی ہوتی ہے، جسے ذباب کہا جاتا ہے۔ اور وحی کرنے کا مطلب تو آپ کو معلوم ہے، وحی کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ خفیہ اشارہ، پھر اس کا معنی الہام کرنا، اور پھر اصطلاحی معنی دوسرا ہو جاتا ہے۔ یہاں فطری تعلیم مراد ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ پروگرامنگ مراد ہے جو اس نے تمام جانوروں کے اندر اپنا مقصد زندگی پورا کرنے کے لیے ودیت کی ہے، یا ان کے اندر ڈالی ہے یا رکھی ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی تھی، اس کو سمجھ بوجھ دی تھی، یعنی وہ خود سے خود یہ کام نہیں کر رہی بلکہ تیرے رب کی دی ہوئی تعلیم کی وجہ سے کر رہی۔ اللہ نے کیا پروگرامنگ کی اس کے اندر، یا کیا تعلیم دی اس کو؟ ان اتخذی، کہ تو بنا لے، من الجبال بیوتن، پہاڑوں میں سے گھر،
یعنی اپنے گھر کہاں بنا، جگہ کی سلیکشن، پہاڑوں میں، ومن الشجر اور درختوں میں، ومما یارشون اور اس میں سے جو لوگ چڑھاتے ہیں یعنی بیلوں میں، مراد ہے اونچی جگہوں پر گھر بنا. جیسے شاہین اپنا بسیرا پہاڑوں کی چٹانوں پہ کرتا ہے، یعنی بلندیوں پہ گھر بناتا ہے، اسی طرح مکھی کو بھی یہ بتایا گیا کہ تو زمین سے اونچا کر کے گھر بنا. کیوں؟ اس لیے کہ زمین کے کیڑے مکوڑے اور نقصان دہ چیزوں سے وہ محفوظ رہ سکے. ایسی جگہ پر گھر ہو جہاں دھوپ بھی ہو، ہوا بھی ہو اور ایک اچھی فضا ہو، جہاں وہ اپنا کام بہتر طور پر کر سکے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی وحی دینے کے لیے، کتاب دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے پہلے غار حرا پر جاتے تھے. تو بلند جگہیں بعض کاموں کے لیے مفید ہوتی ہیں، صحت افزا مقامات ہوتے ہیں. ثم کلی، پھر کھاؤ. اگلا سٹیپ تیاری کا. پہلا سٹیپ گھر بنانے کا اور اس کے لیے اچھی جگہ کی تلاش. ثم کلی، پھر کھاؤ. من کل الثمرات، ہر قسم کے پھلوں میں سے. اور ہر قسم کے پھلوں سے مراد کیا ہے؟ جو مفید ہیں. ہر سے مراد یہاں یہ نہیں کہ اچھے برے سبھی. فسلکی، پھر چلتی رہو. سلک یسلک، مسلک اسی سے ہے، چلنے کا طریقہ. تو فسلکی، چلتی جاؤ. سبلا، راستوں پر، سبیل کی جمع. ربی کی، اپنے رب کے، مؤنث کو خطاب ہے. سبل ربی کی، اپنے رب کے راستوں پر، یعنی جو راستے تیرے رب نے تیرے لیے مقرر کیے ہیں ان پر چلتی رہو. کس طرح چلتی رہو؟ ذللا، مطیع بن کر، فرما بردار ہو کر. ذللا ذلول کی جمع ہے. ذلول کہتے ہیں ہموار کو، پست کو، مسخر کو، مطیع اور منقاد کو. اگر اس کو مکھی کی صفت بتایا جائے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ ذلول کہتے ہیں کسی چیز کا اپنی سرکشی کو چھوڑ کر مطیع ہو جانا. اب دیکھیں نا، جب مکھی اڑ رہی ہوتی ہے تو اس کی اڑان میں ایک قسم کی سرکشی بھی نظر آتی ہے نا، تھوڑی سی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے اور اپنے راستوں پر اللہ کے حکم کے مطابق چلتی رہتی ہے، اپنے کام میں لگی رہتی. اسی طرح ذللا کا ایک اور معنی بھی کیا گیا، اور وہ کس طرح؟ ذللا کو سبل کی صفت بھی بتایا گیا. تو سبل راستے ہیں، یعنی ذلل پھر سبل سے متعلق ہے کہ مسخر راستے، طے شدہ ہموار راستے، مقرر راستے. ہو سکتا ہے ہمیں ایک شہد کی مکھی ادھر ادھر گھومتی پھرتی نظر آئے، لیکن دراصل وہ تعلیم دی گئی ہے کہ اسے کچھ مخصوص لیول پر اڑنا ہے اور مخصوص راستوں پر جانا ہے اور پھر واپس اپنے چھتے تک آنا ہے، اپنے گھر تک آنا ہے. کیونکہ اگر اس کے راستے طے شدہ نہ ہوں اور اس کو اپنے راستے پر واپس آنے کی تعلیم نہ دی گئی ہوتی تو وہ شہد نہ بنا سکتی. کیونکہ بعض اوقات جس جگہ پر مکھیاں شہد بناتی ہیں اس کے آس پاس قریب میں بہت سے پھول نہیں ہوتے، میلوں تک انہیں دور جانا پڑتا ہے اور پھر واپس اپنے ہی چھتے پہ آنا پڑتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ فصل کی، یعنی اس چلنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی تھی مکھی کو. اپنے رب کے راستوں پر، وہ راستے جو مسخر کیے گئے ہیں، مقرر کیے گئے ہیں، تم ان پر برضا و رغبت چلتی چلی جاؤ، اپنا کام کرتی چلی جاؤ. یہ تھا تیاری کا عمل. اب پروڈکشن. یخرج من بطونہا شراب، نکلتا ہے اس کے پیٹوں سے، من بطونہا، یہاں بھی بطون کا لفظ ہے. کیا نکلتا ہے؟ شراب، شربت. شراب اردو میں تو
لکر کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے، لیکن عربی میں ڈرنک کے لیے استعمال ہوتی، شربت کے لیے. اردو میں ہم جسے شربت کہتے ہیں نا، اور انگریزی میں ڈرنک کہتے ہیں. اب زیادہ تر تو ہم ڈرنک ہی بولتے ہیں، شربت تو کم ہی بولتے ہیں، وہ بیکورڈ لگتا ہے. لیکن ترجمے میں اب اردو میں ہی ترجمہ کر رہے ہیں تو اس لیے مجبوری ہے. مختلف ہیں، الوانہ اس کے رنگ، کس کے رنگ؟ شراب کے رنگ، شربت کے رنگ. مکھیوں کا رنگ عام طور پر ملتا جلتا ہی ہوتا ہے، لیکن جو ان کے پیٹ سے شربت نکلتا ہے اس کے رنگوں میں بہت ورائٹی ہے، اور یہ بہت مفید شربت ہے. فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. شفا ان کا لفظ جو ہے یہ اسم نکرہ ہے، اور نکرہ جو ہے بعض اوقات تعظیم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تعظیم کا مطلب عزت کرنا نہیں، یہاں دوسری طرح کا تعظیم یعنی کسی چیز کے بڑے حصے کو کور کرنا. یعنی اس میں بہت سے امراض کے لیے شفا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے. شفاء للناس یعنی بہت سی بیماریوں کے لیے شفا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے: پچھنے لگوانے میں، شہد کے پینے میں، اور آگ سے داغنے میں. لیکن میں اپنی امت کو داغ لگوانے سے منع کرتا ہوں، داغ آگ سے جلا کے. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیتن، البتہ ایک نشانی ہے، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہو. جس طرح شہد کی مکھی زبردست محنت کے ذریعے پھولوں کا رس چوس کر شہد بناتی ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، اسی طرح اللہ کے بندے جب کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، دین میں غور و فکر کرتے ہیں، اور اس میں سے حکمت کی چیزیں تلاش کرتے ہیں، تو یہ انسانی روح کے لیے بھی غذا اور شفا کا کام کرتی ہے. جس طرح شہد کی مکھی رس نچوڑ کے لاتی ہے اور اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اسی طرح علم والے مختلف جگہوں سے پڑھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد، جگہ جگہ سے علم حاصل کرنے کے بعد، جو اپنے تجربات کا نچوڑ، اپنے علم کی گہرائیاں دوسروں تک منتقل کرتے ہیں، تو ایسا علم اور ایسا استاد بھی دوسروں کی روح کے لیے شفا کا کام کرتا ہے. یہ چیز علم کے بعد جو معرفت کا درجہ آتا ہے، ایک ہوتا ہے سیکھنا، بس کوئی بھی علم پڑھ لینا، لیکن صرف پڑھنے اور پڑھانے سے بات نہیں بنتی. اس شدید محنت اور مسلسل محنت کے بعد ایک انسان جو کچھ دوسروں کو دے سکتا ہے، جو علم معرفت میں بدلتا ہے، حکمت سے عیاں ہوتا ہے، یعنی حکمت کے ذریعے یا حکمت کے ساتھ لوگوں تک پہنچتا ہے، وہی حقیقی معنوں میں دوسروں کے لیے شفا بنتا ہے، فائدہ مند بنتا ہے. اب اس میں نشانی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہوں. ہو سکتا ہے وہ آپ ہی ہوں، لیکن دیکھتے یہ ہیں کہ کیا آپ بھی شہد کی مکھی کی طرح مسلسل محنت اور کوشش کرتے ہیں، یا بس ایک دفعہ پڑھنے کے بعد استاد بننے کے شوق میں ہیں. اب آپ دیکھیں کہ سیکھنے والے تو مکھی سے بھی سیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معرفت الہی کا ذریعہ شہد کی مکھی. اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اپنا کام لے لیتا ہے. شہد کی مکھی بظاہر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، اس کا سائز 1 سے 2 سینٹی میٹر سے زیادہ نہیں ہے، اور اس کا دماغ ایک پن کے سرے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، لیکن وہ ایسے کام کر دکھاتی ہے جو اس سے کئی گنا عقل مند انسان نہیں کر سکتا. یہ صرف اسی لیے ہے کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. شہد کی مکھی ہوتی کیا چیز ہے؟ شہد کی مکھیاں 3 طرح کی ہوتی ہیں: ملکہ مکھی،
نر مکھی اور مادہ کام کرنے والی مکھیاں جن کو ورکرز کہتے ہیں. ان سب کے کچھ مخصوص کام ہوتے ہیں جو سب باہم مل کر ایک ٹیم کی شکل میں کرتی ہیں. بظاہر ان کے چھتے میں گہما گہمی اور بھیڑ سی نظر آتی ہے، لیکن اس کے برعکس اس میں زبردست تنظیم موجود ہے. سب سے پہلے ملکہ مکھی. یہ ایک واحد ریپروڈکٹیو فیمیل ہے، یعنی کہ صرف یہی انڈے دیتی ہے. یہ سب سے بہت آرگنائزڈ طریقے سے کام لیتی ہے اور باقی تمام مکھیاں اس کی اطاعت کرتی ہیں، یعنی کہ یہ ٹیم کی لیڈر ہوتی ہے. یہ خاص قسم کے سیلز میں رہتی ہے. اس کی خوراک ایک خاص قسم کی جیلی ہوتی ہے جسے رائل جیلی کہتے ہیں. ملکہ مکھی انڈے دیتی ہے اور یہ اس کے اپنے ڈسکریشن پہ ہوتا ہے کہ اس چھتے میں کتنے ڈرونز پیدا ہوں اور کتنی ورکر مکھیاں پیدا ہوں. دوسرے نمبر پہ نر مکھیاں ہوتی ہیں. ان کا کام صرف میٹنگ ہوتا ہے اور یہ میٹ کرنے کے بعد مر جاتے ہیں. جس کا جو کام ہوتا ہے وہ کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. تیسرے نمبر پہ جو مکھیاں ہیں جن کو ورکرز کہتے ہیں، ان کے بہت سارے کام ہوتے ہیں. یہ چھتے بناتی ہیں، اس کو مینٹین رکھتی ہیں، پھولوں کو چوسنے وغیرہ کا کام کرتی ہیں. ان میں بھی الگ الگ گروپس کی مختلف ذمہ داریاں ہیں. مثلا یہ کہ ایک گروہ جو ہوتا ہے وہ نیکٹر فیلڈ بیز کہلاتا ہے. ان کا کام ہوتا ہے کہ نیکٹر جمع کریں اور پولن وغیرہ جمع کریں اور اس کو چھتے تک لائیں. اس کے علاوہ ہاؤس بیز ہوتی ہیں. یہ لارووں کو اور ڈرونز کو کھانا کھلاتی ہیں، چھتا صاف رکھتی ہیں اور اس کی حفاظت کرتی ہیں، اور پھولوں کے اور پھلوں کے جو رس نیکٹر کو ان تک پہنچتا ہے اس کو شہد میں تبدیل کر کے سٹور کرتی ہیں. یہاں پر ایک بات اور غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخرج من بطونہا، تو ہا جو ہے وہ انہی، کیونکہ زیادہ تر میجورٹی یہ فیمیل بیز کی ہوتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ جو ہے انہی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ شہد کی مکھی چھتے کہاں بناتی ہے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ شہد کی مکھی کا چھتا قدرت کی کاریگری کا ایک بہت خوبصورت نمونہ ہوتا ہے اور یہ بہت جگہ ہم لوگ دیکھتے ہیں. لیکن جیسے اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہاں کہاں اپنے چھتے بنا، جبال یعنی کہ پہاڑوں میں، اور پھر شجر یعنی کہ درختوں میں، اور وہ مما یارشون اور جو وہ چڑھاتے ہیں. اور جو ہمیں معلوم ہوا اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ فریکوینسی چھتوں کی پہاڑوں میں ہوتی ہے، اس سے کم درختوں میں ہوتی ہے، اور باقی جو بیلوں اور مختلف اور جگہ ہیں سب سے کم وہاں پائے جاتے ہیں. تو واقعی مکھی جو ہے وہ بہت اللہ تعالیٰ کی ہر بات پہ اطاعت کرتی ہے. اور جو بزی بیز کا ہم نام سنتے ہیں واقعی مصروف ترین یہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. اچھا، چھتا موم سے بنتا ہے جو کہ مکھی کے پیٹ میں موجود ویکس گلینڈ سیکریٹ کرتے ہیں، اور اس ویکس یا موم کو پھر یہ منہ میں لے کر اپنا چھتا بناتی ہے. ہنی کومز یا یہ جو چھتے کے چھوٹے چھوٹے جو سیلز ہوتے ہیں سب ایک سائز کے ہوتے ہیں اور ان کی شکل مخروطی یا ہیگزاگنل ہوتی ہے. اس کے 6 سائڈز ہیں اور کہتے ہیں کہ شہد کی مکھی یہ شیپ کروڑوں سال سے استعمال کرتی چلی آ رہی ہے. جب کبھی آپ کسی پرفضا مقام پر جاتے ہیں جہاں بہت سے پھول لگے ہوئے ہوں، تو جب آپ ان پھولوں کو قریب سے معائنہ کرتے ہیں تو ان پر اڑتی ہوئی ایک چھوٹی سی مخلوق آپ کو نظر آئے گی. یہ شہد کی مکھی ہے جو قدرت کے آرکیٹیکٹس میں سب سے زیادہ منظم اور ڈسپلنڈ ہے. شہد کی مکھیاں کالونیز میں رہتی ہیں اور دنیا کی مفید ترین خوراک شہد بناتی ہیں. یہ شہد مخروطی یا ہیگزاگنل ہنی کومز میں جمع کرتی ہیں جو یہ خود بناتی ہیں. لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا کہ یہ کھانے ہیگزاگنل یا مخروطی کیوں ہوتے ہیں؟ ریاضی دانوں نے اس معمے کا حل معلوم کرنا چاہا اور کافی حساب کتاب کے بعد یہ معلوم ہوا کہ یہ وہ واحد شیپ ہے جس میں سب سے زیادہ شہد ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس کو بنانے میں سب سے کم مٹیریل استعمال ہوتا ہے. میکسیمم کیپیسٹی، منیمم مٹیریل. اگر شہد کی مکھی اپنا چھتا سلنڈر یا پینٹاگنل کی شکل میں بناتی تو خانوں کے درمیان جگہ خالی رہ جاتی اور کم مقدار میں شہد ذخیرہ ہوتا. یہ خانے چکور اور تکون بھی بن سکتے تھے، لیکن یہاں پر ریاضی دانوں نے اصل نقطہ یعنی کروشل پوائنٹ سمجھا کہ ہیگزاگنل شکل کا جو سرکمفرنس ہے وہ سب سے کم ہوتا ہے، شارٹسٹ سرکمفرنس. اس کی وجہ سے جو سٹوریج ایریا ہے یعنی کہ جو مقدار ہے سٹور کرنے کی ہنی وہ اتنی ہی ہوتی ہے جتنی کہ باقی شیپس کی، لیکن مٹیریل کم خرچ ہوتا ہے. مختصراً یہ کہ ہیگزاگونل شیپ کے ہنی کومز میں موم کم استعمال ہوتا ہے اور شہد زیادہ سٹور ہوتا ہے. شہد کی مکھی کے بارے میں ایک حیران کن بات وہ آپس کا تعاون اور تنظیم ہے جو وہ چھتا بناتے وقت
شو کرتی ہیں. جب آپ ایک مکمل چھتے کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ایک تسلسل سے بنایا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شہد کی مکھیاں اپنا چھتا کئی اطراف سے بنانا شروع کرتی ہیں. کئی 100 مکھیاں 3 یا 4 اطراف سے چھتا بنانا شروع کرتی ہیں. چھتا بنتے بنتے ایک پوائنٹ پر آ کر آپس میں مل جاتا ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ اس مقام پر کوئی نقص نہیں نظر آتا. اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ جب سب کا مقصد ایک ہو، ہر انسان اپنا کام احسن طریقے سے کرے تو مقصد بہت عمدہ طریقے سے حاصل ہو جاتا ہے. شہد کی مکھیاں ہر سیل کا آپس میں اینگل یا زاویہ بھی خاص رکھتی ہیں. یہ سیلز بیک ٹو بیک جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور زمین سے 13 ڈگری کے زاویہ یعنی اینگل پر بنائے جاتے ہیں. اس طرح چھتے کے سیلز کا اینگل اوپر کی طرف ہو جاتا ہے اور شہد کے باہر گرنے کا امکان نہیں رہتا. آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، شہد کی مکھی کی زبردست مہارت، یہ آرکیٹیکچرل فیٹ کا نمونہ دیکھ سکتے ہیں. اس میں آپ کو کبھی کوئی ٹیڑھ یا غلط ڈیزائن نہیں ملے گا، کیونکہ شہد کی مکھی اپنے رب کی بات کی مکمل اطاعت کرتی ہے اور بہت احسن طریقے سے کرتی ہے. اس کے کام میں پرفیکشن ہوتی ہے. اور پھر مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ یہ کام چھتے کے اندر مکمل اندھیرے میں کرتی ہے. اس میں سوچنے والوں کے لیے ایک زبردست حقیقت چھپی ہوئی ہے. شہد کی مکھی پیدا ہوتے ہی اپنا کام شروع کر دیتی ہے. اس کو کون یہ آرکیٹیکچرل آرٹ سکھاتا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے وہی ہے، ایک انسپریشن ہے. شہد کی مکھی کی طرح اور بھی بہت سے جانور ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جو جو کام سونپا ہے وہ کیے جا رہے ہیں. اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو کہا کہ ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی بھی راہوں پر چلتی رہے. اب چھتا مکمل ہو گیا. جب چھتا مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے وہ خوراک کی تلاش میں نکلتی ہے. قرآن میں لفظ ثمر آیا ہے جو کسی چیز کے ایکسٹریکٹ کو بھی کہتے ہیں، یعنی نچوڑ. شہد کی مکھی بھی پھولوں کے نیکٹر یا جوس کو جمع کرتی ہے. نیکٹر جمع کرنے کے لیے اپنے چھتے سے 4 یا 5 کلومیٹر تک بھی سفر کرتی ہے اور اسی راستے سے واپس آتی ہے جس راستے سے وہ گئی ہوتی ہے. جیسے کہ آیت میں راستوں کی بات ہوئی تو یہ واقعی بہت سوچنے کی بات ہے کہ ایک خاص راستہ وہ اپنے چھتے سے اس فوڈ سورس تک پہنچتی ہے اور پھر اسی راستے سے اور اسی ہائٹ پر فلائی کرتے ہوئے وہ واپس آتی ہے. اس کے علاوہ شہد کی مکھی اپنی ٹیم کی بہت اچھی رکن ہوتی ہے. جیسے ہی اس کو کوئی خوراک کے فوڈ سورس کا پتہ چلتا ہے وہ فوراً واپس آ کر اپنی باقی ساتھیوں کو انفارم کرتی ہے. یہ بھی ایک پیچیدہ سا نظام ہے جو کہ سائنسدانوں نے ایک چھتے کو ایک گلاس کے کنٹینر میں رکھ کر جب آبزرو کیا تو انہیں دیکھا کہ غذا ڈھونڈنے کے جب وہ واپس آتی ہے تو شہد کی مکھی زگ زیگ ڈانس کرتی ہے جو دراصل ایک فگر 8 بناتا ہے اور سورج اور چھتے کے درمیان کی لکیر اور زگ زیگ کا زاویہ مل کر غذا کی جگہ کی صحیح نشاندہی کرتا ہے. اور اس کا ریلیشن سن سے ہوتا ہے اور اس سے مکھیاں جو ہیں وہ بالکل پن پوائنٹ کر لیتی ہیں کہ کہاں ان کا فوڈ سورس ہے. اور نہ صرف یہ کہ جگہ پتہ چل جاتی ہے بلکہ ڈسٹنس بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اگر 250 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو اس کا ایک خاص باڈی موومنٹ ہوتا ہے جس سے اس کو وہ کمیونیکیٹ کرتی ہے. جب ایک مکھی کسی پھول کا رس یا نیکٹر چوس لیتی ہے تو دوسری مکھیوں کا وقت اور انرجی بچانے کے لیے ایک ڈراپ مخصوص خوشبو سے اس پھول کے اوپر چھوڑ جاتی ہے. یعنی کہ جب دوسری مکھی وہاں پہنچتی ہے اور اس کو 1 سیکنڈ میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں وقت ضائع نہ کرے اور آگے چلی جائے. اور اگر کوئی انسیکٹیسائڈ یا اسپرے ہوا ہوتا ہے اس پھول کے اوپر تو شہد کی مکھی دوبارہ واپس چھتے میں اس انفیکشن کو لے کے نہیں جاتی بلکہ وہیں مر جاتی ہے اور اس طرح دوسری مکھیوں کو بچا لیتی ہے. شہد کی مکھی کا کراس پولینیشن میں بھی بہت بڑا کردار ہے اور پولن ان کی پچھلی ٹانگوں میں جمع ہوتا ہے. ایک دفعہ یہ بیز جو ہوتی ہیں وہ ایک ہی ٹائپ کے پھول کے پولنز جمع کرتی ہیں. اسی وجہ سے کراس پولینیشن میں وہ مددگار ہیں. اور بتاتے ہیں کہ امریکہ میں 1/4 آف آل جو فصلیں ہیں وہ شہد کی مکھی کی کراس پولینیشن پر ڈیپینڈ کرتی ہیں. یعنی کہ تقریباً $10 بلین کی فصلوں کا دار و مدار ان چھوٹی مکھیوں کے اوپر ہے. اچھا اب تو شہد جمع ہو گیا. اب دیکھتے ہیں کہ چھتے میں اس کو کس طرح ایک بہترین تنظیم کے ساتھ سارا چھتا جو ہوتا ہے وہ گیئرڈ ہوتا ہے کہ جو ہنی جمع کیا گیا ہے وہ پیور رہے، اس کی کوالٹی جو ہے وہ خراب نہ ہو. چھتے میں 80,000 تک مکھیاں رہتی ہیں جو مکمل نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتی ہیں. حتیٰ کہ جب وہ چھتے میں داخل ہوتی ہیں تو ملکہ مکھی دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہے اور ایک ایک کر کے سب مکھیاں آتی جاتی ہیں. دروازے کی جگہ صرف اتنی ہوتی ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی مکھی آ سکتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.